بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصف علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ دوستو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے اٹلی اور یورپ کے کرونا سے ریلیٹڈ نیوز پہ بات کریں گے، اس کے بعد ویکسین پاسپورٹ جو کہ بہت اہم اس وقت ضرورت بنتا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ یورپی یونین کی طرف سے اسائلم سیکرز کو ایک بہت اچھی خوشخبری دی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اٹلی ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ جو وزیر ہیں اٹلی کے زراعت کے، انہوں نے ایک اہم بیان دیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں امیگریشن اور ورک پرمٹس کے رزلٹس پہ امید کی کرن، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اچھی خبروں کے ساتھ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اٹلی اور یورپ سے ریلیٹڈ کرونا کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ یہ یاد رہے کہ کرونا جو ہے وہ اٹلی اور یورپ اور بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر چکا ہے، معاشی طور پہ بھی یا کسی بھی صورت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اب اس کا ہر جگہ پہ جو ہے وہ مداخلت ہے۔ اگر کسی ملک میں کام صحیح طرح پہ نہیں چل رہے تو اس میں سب سے بڑی وجہ اس وقت کرونا ہے۔ اگر اس کی اگزامپل آپ نے اٹلی پہ دیکھنی ہو تو اٹلی پہ بالکل 100% پوری اترتی ہے، کیونکہ اٹلی کا تمام زندگی جو ہے اور تمام معمولاتی زندگی جو ہے وہ مفلوج صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے ہے۔ اب کرونا آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جن جن ممالک میں ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کرونا ختم ہو رہا ہے، اور اٹلی میں ڈیلی بیسس پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے 3-4 مہینوں میں ستمبر تک خود اٹلی کی حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ وہ ویکسین کو مکمل کر لے گی۔ اور یہی سچویشن اب یورپ میں بنتی جا رہی ہے۔ یورپ میں حالات کافی پہلے سے بہتر ہیں۔ ڈنمارک نے اپنے بارڈر اوپن کر دیے ہیں، ناروے نے فی الحال اوپن نہیں کیے، لیکن وہاں پہ بھی کافی حالات کنٹرول میں ہیں۔ جرمنی میں تھوڑے سے حالات خراب ہیں، لیکن آنے والے وقت میں وہاں پہ بھی ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے اور بہتری کی امید ہے۔ آسٹریا میں حالات بہتر ہو چکے ہیں، فرانس میں بہتر ہو چکے ہیں، اسپین میں بہتر ہو چکے ہیں، بیلجیم میں قدرے بہتر ہو چکے ہیں، اور انگلینڈ میں کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ تمام ممالک جو ہیں یہ ویکسین پاسپورٹ کی طرف جانے لگے ہیں۔ ویکسین پاسپورٹ کیا ہے؟ ویکسین پاسپورٹ جون میں اجرا کرنے جا رہی ہے یورپی یونین۔ جو لوگ ویکسین لگوا لیں گے ان کو یہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا۔ یہ سرٹیفکیٹ ایک سمپل پیج ہوگا جس پہ اس کی تمام پرسنل ڈیٹیل ہوگی، اور لکھا ہوگا کہ اس نے دونوں ڈوز جو ویکسین کی ہیں یا تینوں ڈوز، کیونکہ WHO کے تازہ ترین بیان کے مطابق یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو 3 ڈوز لینی پڑے ویکسین کی، تو وہ اس سرٹیفکیٹ میں تمام اندراج ہوگا، اور وہ سرٹیفکیٹ ہر بندہ اپنے پاس رکھے گا۔ اگر وہ یورپی یونین میں ٹریول کرنا چاہتا ہے 28 ممالک میں، تو جس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کو نہ تو PCR ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی طرح کی اور کی رکاوٹ کی ضرورت ہوگی۔ وہ آزادانہ طور پہ سیر سپاٹے کے لیے، سیاحت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمام ممالک کی معاشیت بہتر ہوگی۔ سیاحت کھلنے سے اٹلی جیسا ملک جس پہ سب سے زیادہ دار و مدار سیاحت پہ تھا، اس کے حالات معاشی طور پہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نیکسٹ نیوز۔ یورپی یونین نے اسائلم سیکرز کے لیے ایک جو نیا پیکٹ لانچ کیا تھا، وہ عنقریب اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پرابلم یونان کی طرف سے آ رہی سی، ان کو ایگری کر لیا گیا ہے، اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لنک بھی ریڈ کر سکیں گے۔ یہ تھوڑا سا پیکٹ، میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ پیکٹ ایسا ہے، پہلے ڈبلن معاہدے کے تحت کوئی بھی اسائلم سیکر اگر یورپی یونین میں آتا تھا تو وہ اسی ممالک میں اسائلم اپلائی کر سکتا تھا جہاں سب سے پہلے انٹر ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ یورپی یونین کمیشن کا جو نیا اسائلم پیکٹ ہے، اس کے تحت اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ عنقریب ہو جائے گا، اس کے بعد اسائلم سیکر کہیں بھی جا کے اسائلم اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جس ملک میں وہ سب سے پہلے آئے ہیں وہیں پہ اسائلم اپلائی کرنا ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے اسائلم اپلائی کر سکیں گے۔ بلا شبہ یہ اسائلم سیکرز کے لیے بہت اچھی نیوز ہے، اور آنے والے وقت میں اسائلم سیکرز کے لیے بہت بڑی آسانی جو ہے ہونے جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کے وزیر کی جانب سے اٹلی کے ورک پرمٹس پہ
جو ان کا تازہ ترین بیان آیا ہے، جو کل شام کو انہوں نے بیان دیا۔ بیان کچھ اس طرح ہے، جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں ایک نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ زراعت کی جو یونینز ہیں، جو کسانوں کی یونین بھی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ان کی یونین کی طرف سے کافی زیادہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا کہ ان کو لیبر کی ضرورت ہے، اور آنے والے وقت میں فروٹس کے باغات جو ہیں ان میں مختلف طرح کے فروٹس توڑنے والے لوگ نہیں ہوں گے، جو کہ پہلے یورپی یونین کے ڈفرینٹ ممالک سے آتے تھے، اب کرونا کی وجہ سے وہاں سے بھی نہیں آ سکتے، جس کا سدباب کرنے کے لیے حکومت نے جو ہے وہ ورک پرمٹ لانچ کیے تھے۔ لیکن اب ورک پرمٹس پہ بھی کام نہیں ہو رہا، لیکن زراعت پہ کرونا کی وجہ سے اس کے پچھلے سال بھی برے اثرات گئے تھے، اور اس سال بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کسانوں کی یونین کی طرف سے کہ ان کو دوبارہ خطرہ ہے کہ ان کے جو باغات ہیں ان میں فروٹ نہ توڑنے کی وجہ سے دوبارہ ان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس پہ کافی زیادہ جو ہے انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، اور حکومت کو جو ہے وہ بار بار احتجاج کال کرنے کے بعد اب جو زراعت کے وزیر ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ بہت جلد وہ اس کا حل چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کرونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اہم بیان یہ بھی سامنے آیا کہ اگلے سال کے ورک پرمٹس کے لیے وہ جلد ہی کام، پچھلے سال کی نسبت جلدی کام شروع کریں گے۔ ان کا صرف یہاں تک بیان رہا ہے، لیکن ان سے کیا مراد ہے، کیونکہ پچھلے سال اکتوبر میں ورک پرمٹس اوپن کیے تھے، اگر وہ پہلے کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کب کرنا چاہتے ہیں یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اس سے یہ ظاہر ضرور ہوتا ہے کہ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ حکومت ان قریب کچھ نہ کچھ نئی کارروائی یا نئی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے۔ پرانے ورک پرمٹس کو جلدی نپٹانے کی کر سکتی ہے، نئے ایشو کرنے کر سکتی ہے۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، پرانے ورک پرمٹس کو جلدی کرنے کے ساتھ ساتھ نئے ورک پرمٹس کے لیے بھی حکومت کچھ نہ کچھ نئی کارروائی کر سکتی ہے۔ اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں امیگریشن اور ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ رزلٹس کے بارے میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کرونا کی یہ کنڈیشن تھی کہ اٹلی کی عوام نہ صرف بلکہ پوری یورپی یونین میں جہاں جہاں کرونا گیا ہے وہاں وہاں پہ لوگوں نے، وہاں کی حکومتوں نے سارے کام دنیا کے چھوڑ کے صرف اور صرف اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے تمام اپنے ریسورسز یوز کرنے شروع کر دیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں کچھ یوں دوں گا کہ یہاں تک کہ جو ہارٹ پیشنٹ تھے اور کینسر پیشنٹس تھے، ان کی جو اپوائنٹمنٹس تھی ڈاکٹرز کے ساتھ وہ بھی کینسل کر دی گئیں کہ کہیں کرونا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ پھیل جائے کہ وہ بعد میں کنٹرول نہ رہے۔ اس وجہ سے امیگریشن کے رزلٹس اور ورک پرمٹ سے رزلٹس کو اتنی زیادہ جلد بازی میں یا سپیڈلی ڈیل نہیں کیا گیا۔ ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، امیگریشن بھی چل رہی ہے، لیکن زیادہ چانسز اب یہ بنتے جا رہے ہیں کہ اپریل کی جو 27 تاریخ کو جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور یہ نیشنل ایمرجنسی ہے، اس کے بعد نرمی لے کے آئی جائے گی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ رزلٹس جو ہے وہ مزید تیز ہوں۔ اس وقت امیگریشن کے رزلٹس کافی تیز ہیں اور آخری مراحل میں کچھ شہروں میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اگر بات کریں ہم ورک پرمٹ کے رزلٹس کی، ان کی وہ اس طرح سے تیزی نہیں ہے جس طرح سے جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اب ٹائم انتہائی کم ہے۔ اب اس وقت جو ورک پرمٹس سیزنل ورک پرمٹس ہیں جنہوں نے آ کے جو کام کرنا تھا وہ میکسیمم مئی کے شروع والے پہلے ہفتے میں سٹارٹ ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے کیا کرنا تھا، باغات سے آ کے آڑو، ناشپاتی، خربانی اور آلو بخارا اس طرح کے باغات سے انہوں نے فروٹ توڑنے تھے، وہ اب ان قریب سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آڑو وغیرہ توڑنے کا سیزن شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اب فارمنگ جو یونین ہے وہ بھی پریشان ہے کہ لیبر ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ اگر سامنے رکھیں تو ورک پرمٹس کی اس وقت ان کے نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں نکلیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ورک پرمٹس ہیں یہ نیکسٹ سیزن میں ان کو ڈال دیا جائے اور اس وقت یہ نکلے، لیکن زیادہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ اب ان ایک دو ہفتوں میں جو بھی ہونا ہے، ان 2-3 ہفتوں میں نکل آنا ہے جو بھی رزلٹس نکلنا ہے۔ اگر نہیں نکلتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اگلے سیزن میں، اگر نکل آتے ہیں تو بہت سپیڈ کے ساتھ نکلیں گے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔